بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. گارا اس کا خون ہے گارا اس کا خون ہے اور اینٹ اس کی ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر جلد گر جائے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے اور کائنات کے لوگوں کو ایک چیلنج دیا ہے کہ تم اگر زور لگا سکتے ہو تو لگا لو، بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، جہاں بھی جا سکتے ہو چلے جاؤ، لیکن موت سے جائے فرار نہیں ہے. کہیں بھی جتنا مرضی زور لگا لو بھاگ سکتے نہیں ہو موت سے. تمہارے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجیز بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، بڑی ترقی کر لی ہے تم نے. زمین کے فرش سے چاند تک، ستاروں سیاروں اور سورج تک تمہاری سائنس پہنچ چکی ہے، اتنی ترقی کر چکے ہو، لیکن موت سے بچ کے دکھاؤ. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اس مقام میں، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. کائنات کے لوگوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی
ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم، تم کسی بھی کائنات کے قدرے کونے میں بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، تم موت کی سختیوں سے، موت کے ذائقے سے نہیں بچ پاؤ گے۔ سال جیو، 2 سال، 100 سال جیو، 900 سال، 1000 سال جیو، جتنا بھی تم جی سکتے ہو جی لو، ایک دن آنے والا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں مل کر کے ہی رہے گی، موت سے واسطہ پڑ کے ہی رہے گا۔ تم سے پہلے کتنے آئے، نظر دوڑا کر تو دیکھیے، نظر پیچھے مار کر کے تو دیکھیے، باپ موجود ہے تو دادا نہیں، دادا موجود ہے تو پر دادا جان نہیں موجود۔ اگر قسمت سے حسن اتفاق پر دادا موجود ہے تو اس سے اوپر کی لڑی تو بالکل بھی موجود نہیں نظر آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ الہ العالمین نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، جہاں مرضی چھپ جاؤ موت سے بچ کر، بڑے ہی پختہ اور ایسے گھر بنا لو جہاں پر ہوا کا بھی دخول نہ ہو سکے، لیکن جب وقت اجل آ جائے گا، موت کا فرشتہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہمارے اشارے سے روح قبض کرنے کے لیے جب تیار ہو جائے گا، تم کہیں بھی چھپ کر کے دیکھ لو، وہیں آ کر کے پائے گا۔ کتنے تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، وہ تمہارے لیے جائے عبرت ہے، جا کر کے دیکھو نہ وہ بادشاہ، وہ حکمران جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، اتنا عروج دیا گیا ان حکمرانوں کو، لیکن آج دیکھو اگر ان کی کوئی مرکز بھی تمہیں نظر آ جائے، ان کی قبر بھی نظر آ جائے، مٹے ہیں نامیوں کے نشان کیسے کیسے، وہ حکمران چلا کرتے تھے تو دیکھنے کے قابل ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب چلتے تھے تو پروٹوکول کے ساتھ چلا کرتے تھے، اکیلے چلنا بھی ان کو محال ہوتا تھا، شان کے خلاف ہوا کرتا تھا، لیکن آج ان کا حال کیا ہے؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، رستے بند ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا، 2-2-3 ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی، پوچھا جاتا تھا کیا ہوا، کیوں رستے بند ہیں؟ جی وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے آنا ہے، چیف منسٹر نے گزرنا ہے، چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا گزر کل پرسوں یہاں سے ہونا ہے، چیف جسٹس نے آنا ہے، راستے آج ہی بند کر دیے گئے ہیں، راستے بند ہیں، لیکن وہ جو گزر چکے ہیں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں،
مرکز کا بھی پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو کہا نا کہ غرور تھا، نمود تھی، پیسہ بہت تھا، ہاں جی اپروچ بہت زیادہ تھی، بہت VIP شخصیت تھی، لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، وقت اجل آن پہنچا ہے، تو اب ان کا گزرے ہوئے اب کئی سال ہو چکے ہیں ان لوگوں کو گزرے ہوئے۔ اللہ اکبر، جن کا طوطی بولا کرتا تھا، جن کا کوئی ثانی نظر نہیں آیا کرتا تھا، جو بڑے فخریہ انداز میں چلا کرتے تھے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ اور اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، اس لیے جب وہ بادشاہ نہیں رہے، وہ حکمران نہیں رہے، وزیر اعظم نہیں رہے، جن کی شان و سلطنت ہوا کرتی تھی، شان و شوکت سے رہنے والے نہیں رہے، تو غریب غربا نے کب رہنا ہے؟ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اللہ کے پیارے بندے نہیں رہے، اولیاء نہیں رہے، اتقیاء نہیں رہے، صفیاء نہیں رہے، صالحین نہیں رہے، تو پھر جو پیچھے بچنے والے ہیں انہوں نے کب رہنا ہے؟ کائنات میں اگر کسی نے بچنا ہوتا تو وہ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جو بچ سکتے تھے، ہمیشہ کی زندگی پا سکتے تھے، ہمیشہ اس دنیا میں رہ سکتے تھے، لیکن ان کو بھی جانا پڑ گیا۔ اب باقی کون ہے کہ جو بچ پائے گا، جس کو موت نے نہیں دبوچنا؟ رب کائنات نے فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ موت والی حقیقت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ کائنات کے اندر ہزاروں جو ہے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کے اندر کروڑوں اختلافات بھی نظر آتے ہیں، کسی مسئلے کے اوپر جمع اور اکٹھ نہیں ملتا، لیکن جب بات آتی ہے موت کی تو سارے جمع نظر آتے ہیں۔ ہندو بھی کہتا ہے مر جانا ہے، سکھ بھی کہتا ہے مر جانا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں مر جانا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب نے جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ داہریہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، کسی مذہب کا پرستش کرنے والا نہیں ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی عقل کا پجاری ہے، اپنی عقل کو ماننے والا ہے، لیکن جب بات موت کی آتی ہے تو وہ بھی بول اٹھتا ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے، بقا کسی کو نہیں ہے۔ بقا کس کو ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب کائنات نے فرمایا ہر زیرو نے مر جانا، فنا ہو جانا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، چمکتا دمکتا آسمان کا سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی اپنی روشنائیاں کھو دیں گے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی، سمندر بھی ختم ہونے والے
والے ہیں، جن بھی ختم ہونے والے ہیں، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو ملک الموت ہے، روح قبض کرنے والا ہے، جس نے ہر ایک ذی روح کی روح کو نکالا ہے، ایک وقت آنے والا ہے اس کی بھی روح نکال دی جائے گی، اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑ جائے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب نے ہلاک ہو جانا، سب نے ختم ہو جانا، بچنا ہے تو تمہارے اکیلے رب نے بچنا ہے، تمہارے رب کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ آئیے نہ، اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، او کائنات کے لوگوں، تم نے عقل مند بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن میں خدا کا پیغمبر، خدا کا محبوب، حبیب کبریا تمہیں بتاتا جاتا ہوں کہ اصل میں عقل مند کون ہے، دانا کون ہے، دانشور کون ہے، اللہ اکبر، سیانہ کون ہے؟ وہ سیانہ نہیں ہے جو زندگی عارضی زندگی کے لیے کو دو کرتا ہے، کماتا ہے تو اس زندگی کے لیے، کھاتا ہے تو اس زندگی کے لیے، جیتا ہے تو اس زندگی کے لیے، پہنتا ہے تو اس زندگی کے لیے، سوچتا ہے تو اس زندگی کے لیے، سمجھتا ہے تو اس زندگی کے لیے، فکر کرتا ہے تو اس زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے لیے جو چند دن کی زندگی ہے، متاع الحیات الدنیا ہے، غرور بھی اللہ نے کہا ہے یہ دھوکے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا کو حاصل کرنے والے کو عقل مند نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہارے اندر عقل مند کون ہے؟ وہ شخص عقل مند ہے جو کل موت کے بعد والی زندگی کے لیے سوچتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، فرمایا وہ عقل مند ہے، کیونکہ جب مر جانا، کھپ جانا، ہلاک ہو جانا ہے، اللہ اکبر، پھر اگلی زندگی شروع ہونی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، دو قسم کی زندگی وہاں پر ہو جانی ہے، یا تو آگ ہے، عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، جو ہمیشہ ہمیں سہنا پڑے گا کچھ بدبختوں کو، یا پھر اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی جنت ہے، راحتوں والی، خوشیوں والی، اپنی مرضیوں والی جنت ہے۔ اللہ اکبر، دو قسم کی زندگی مرنے کے بعد، اب یہی زندگی ہے، یہی امتحان گاہ ہے کہ ہم اس آنے والے نتیجے کی تیاری آج کریں۔ اگر یہ روح نکل گئی، جان چلی گئی، سانسیں اکھڑ گئی، میرے عزیز دوستو، پھر کچھ بھی نہیں پایا جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں بچ پائے گا، پھر سوائے حسرت کے، سوائے نادانی کے اور کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا، اگر وہاں پر کوئی شخص زمین بھر کے خزانے بھی لے آئے گا، آ کر کے کہے گا کہ الہ العالمین یہ خزانے لے لیجئے، فدیتاً لے لیجئے، میں فدیہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، الہ العالمین نے فرمایا کہ کوئی تصور بھی نہ کرے کہ اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے آئیے موت کی فکر کیجئے،
عزیز دوستو، صاحبو، ساتھیو، موت کی فکر کیجئے، قبر کی فکر کیجئے، حشر کی زندگی کی فکر کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ اگر اس کو راضی نہ کیا، سب کو راضی کر بھی لوگے تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک تم سب کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی نہ کر لو۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔